جیسے جتنی بھی جغرافیکل باؤنڈریز ہیں یہ سب کی سب
اعتباری ہیں. ہم نے سوچ لیا تو بنی ورنہ نہیں بنتی. اسی طرح میں عرض کیا کہ اپنے کرنسیز وغیرہ یہ سب کے سب اعتباری ہیں. مثلا انصاف کی بات سوچیے. مثلا ایک آدمی اکاؤنٹس کو ڈیل کرنے کا علم حاصل کرتا ہے, اس سے انسان کی کمال پر کوئی فرق پڑے گا؟ اکاؤنٹس یہ اعتباری ہے یا حقیقی ہے؟ سب کے سب اعتباری ہیں. ہم نے یوں سوچا ہے تو ہے دنیا کے جتنے مادی قوانین ہیں ان سب کا علم ہے اس کے پاس, بہت اچھا قانون دان ہے. اعتباری ہے یا حقیقی ہے؟ سب کا سب اعتباری ہے, ہم نے بنایا ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں کرے گی. میں نے کہہ رہا ان کو حاصل کرنا حرام ہو جائے گا, نہیں, ممکن ہے کوئی اس کو کسی اچھی وجہ سے حاصل کرنے کی کوشش کرے, لیکن کوئی یہ کہے اس کو حاصل کرنے سے میرا نفس کمال حاصل کرے گا, نہیں, اس کو حاصل کرنے سے کمال حاصل نہیں کرے گا. آپ اس کو کسی اللہ کی بندگی میں لگا دیں تب کمال ملے گا, خود اس کی وجہ سے کوئی کمال نہیں ملے گا. حقائق بھی دو قسم کے ہیں. میں نے کہا کچھ ایسی حقیقتیں جس میں دنیا میں ختم ہو جانی ہے. مثال کے طور پر فزکس کے علوم میں نے حاصل کر لیے, ہاں یہ حقیقت ہے. مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ باڈیز ٹکراتی ہیں تو کچھ ایکشن ہوتے ہیں, کچھ ری ایکشن ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے نیوٹن اور آئنسٹائن کے لاز کو سیکھنے کی کوشش کی, یہ دنیا کے حقائق ہیں, ان کی اہمیت ہے. آپ نے کیمسٹری کے اندر لاز سیکھنے کی کوشش کی, میتھمیٹکس کے اندر لاز سیکھنے کی کوشش کی, یہ سب حقیقتیں ہیں. لیکن ذرا یہ بتائیے گا کیا یہ حقیقتیں قیامت میں باقی رہیں گی؟ نہیں, یہ مادی حقیقتیں. یہ مادی حقیقتیں کب تک رہیں گی؟ جب تک یہ مادی دنیا ہے. اب قیامت میں جائیے اور کہیے مجھے فزکس کے 50,000 لاز پتہ ہیں, کتنی قیمت ہے اس کی؟ پتہ ہے تو کیا ہوگا؟ اس دنیا کے بارے میں پتہ ہے جو برباد ہو چکی ہے, جس دنیا کا کچھ باقی نہیں بچا. اسی طریقے سے بس حقیقتیں بھی دو قسم کی ہیں. کچھ وہ حقیقتیں ہیں جنہوں نے فنا ہو جانا ہے, جنہوں نے باقی نہیں رہنا. آپ نے دنیا کی ساری گیلیکسیز ڈھونڈ لی اور سب کو سرچ کر لیا, سب کی میپنگ کر لی, قیامت آئی, اب کیا بچا ہے؟ ساری گیلیکسیز ختم ہو گئی. آپ نے جس چیز کے بارے میں علم حاصل کیا تھا وہ ایک سور پھونکے جانے سے معاملہ ختم ہو چکا ہے. اب قیامت کے دن اٹھا, آپ کا علم سارا کا سارا کیا ہو گیا؟ صرف. کیوں؟ جس چیز کا آپ نے علم حاصل کیا تھا وہ تباہ برباد ہو چکی ہے. سارے فزکس کے لاز تباہ برباد ہو جائیں گے, کیمسٹری کے لاز تباہ برباد ہو جائیں گے, میتھمیٹکس تباہ برباد ہو جائے گی. اب اس اعتبار سے سوچیے بچے گا کیا؟ جو بچے گا اس کا علم حاصل کرنا واجب ہوگا, اس کا علم حاصل کرنا انسان کے نفس کو کمال دکھائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ کے احکام بچے کے ختم میں باقی رہے گی, اللہ کی دی ہوئی معلومات وہ باقی رہے گی. قرآن کریم ہاں یہ باقی رہے گا. نبی کی ذات, ائمہ کی ذات, انسانوں کے احوال یہ سب باقی رہے گا, یہ سب کے سب باقی رہے گا. اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اور آپ نے چلیے دنیا کے تو بہت سارے علوم حاصل کر لیے. مثلا فرض کیجیے یہاں پر کوئی پی ایچ ڈی بیٹھا ہو, ممکن ہے کوئی پوسٹ پی ایچ ڈی بیٹھا ہو, بہت بڑے بڑے علوم کے ماہر انسان بیٹھے ہوں, ضرور بھیجے گا محمد والے محمد. اب ان علوم کا فائدہ کیا ہونا ہے, کب تک رہنا ہے ان کا فائدہ؟ تو یہ دیکھیے جن چیزوں کے بارے میں یہ علم حاصل کیا گیا ہے وہ چیزیں کب تک رہیں گی. اگر وہ ایسی چیزیں جو ہمیشہ رہیں گی تو ان علوم کا فائدہ بھی رہے گا, اور اگر یہ ایسی چیزیں جنہوں نے ختم ہو جانا ہے, برباد ہو جانا ہے, اس اعتبار سے پھر ان علوم کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. ہاں ان علوم کو اگر بندگی میں استعمال کر لیا جائے تب پھر ایک اور چیز بن جائے گی. ہم نے عرض کیا شروع سے کہ آپ کو اس دنیا سے اس دنیا میں کچھ چیزیں بھیجنی ہیں. آپ نے اس دنیا سے اس دنیا میں اپنا علم بھیجا ایسی چیز کے بارے میں جو ختم ہو جائے گا, تو یہ گئے ہی نہیں وہاں پر. آپ نے اس علم کو جو اس دنیا کے بارے میں تھا, مثلا کوئی آرکیٹیکٹ تھا, بلڈنگ بنانا اچھی جانتا ہے, بہت اچھا علم ہے, کتنی دیر کا ہے؟ قیامت سے 1 سیکنڈ پہلے تک کا ہے. قیامت آئے گی تو کوئی بلڈنگ باقی نہیں رہے گا. اب اس کی جو آرکیٹیکچر ہے یہ اس کا کیا ہوگا؟ اگر یہ اس فن کو یہاں پر استعمال کر لے اللہ کی بندگی میں, اب کنورٹ کر دے آخرت میں رہنے والی کسی چیز میں, تب تو فائدہ ہو گیا. اب جناب یہ سی اے ہیں, چیف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اب کیا رہے گا اس میں سے کچھ نہیں رہنا. ہاں اگر انہوں نے اس فن کو استعمال کر کے اپنے لیے آخرت کی کوئی چیز بنا دی تب تو فائدہ ہوگا. یہ ایم بی اے ہیں, یہ مثال کے طور پر فائنینس میں انہوں نے ایم بی اے کیا ہے, مارکیٹنگ میں ایم بی اے کیا ہے. اچھا اب یہ قیامت کے دن کس چیز کی مارکیٹنگ کریں گے بھائی؟ کسی چیز کی مارکیٹنگ نہیں. تو اب یہ بھائی اس مارکیٹنگ کے فن کو یہاں پر کسی چیز میں استعمال کریں جو آخرت میں تبدیل ہو جائے, تب تو تبدیل ہو گیا. اور اگر نہیں کیا
تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں رہا. بالکل ایسے جیسے ایک آدمی کہے کہ میرے پاس ایک علم ہے. کیا علم ہے؟ مجھے کہ میں ٹرک چلانا جانتا ہوں. اچھا قیامت کے دن کیا فائدہ ہونا ہے اس کا؟ ہاں اس ٹرک چلانا جاننے سے یہ حلال روزی کمائے اور اس حلال روزی سے اللہ کی بندگی کرے گا. اب قیامت میں منتقل ہونے والی چیز بن گئی. اس طرح سے علم فضیلت دلائے گا. اس طرح سے علم فضیلت دلائے گا. اب آپ یہ سوچیے ہمارے پاس فضیلتوں والا علم کون سا ہے؟ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ میرے اور آپ کے پاس باقی رہنے والی چیز بن جائے. اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. ان روایات کا مطالعہ کیجیے تاکہ اس سے آپ کو وہ علم ملے جو اس آخرت میں بھی مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا. وہ علم مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا. اگر خدا مختار نے تمام تر صلاحیتیں ہماری محفوظ رکھی، اتنی ہم نے صلاحیت اپنی اللہ کے سامنے ثابت کر دی، تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت علم حاصل کرنا ہے. لیکن وہ علم حاصل کرنا نفس میں کمال دلائے گا کہ جس کے ذریعے سے خدا مختار کی شناخت حاصل کی جائے. ایسے علوم کو حاصل کیا جائے جو قیامت کے دن باقی رہیں. باقی علوم کا کردار، باقی تمام علوم کا کردار وسیلے کا کردار ہوگا. ان کے ذریعے سے قیامت بن گئی تو بن گئی، نہیں بنی تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اس اعتبار سے آگے بڑھیے. ہمیں اپنی گفتگو کو ظاہر ہے کہ آج اختتامی مراحل کے اندر لے کر جانا ہے. جو کچھ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے چند دنوں کے اندر، اس کو میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ ریویو کر لیجیے، اپنے ذہن کے اندر جمع کر لیجیے. تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پورا مشن یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ لوگ اپنے ایمان کی نصرت کے لیے تیار ہو سکیں. اور ہم نے عرض کیا کہ شاید کیوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہی کچھ وہ وقت ہوگا جس میں کچھ ہو رہا ہوگا، اور ہمیں شاید اس وقت میں اور زیادہ تیار ہونا چاہیے جو اس سے پہلے ہم تیاری کرتے تھے. تو اس کی خاطر ہم نے گزشتہ زمانوں کے اندر پیش آنے والے انتظار کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کی. تو تقریباً اس بات کا اندازہ لگائے کہ گزشتہ 6000 سال کے اندر انتظار کی کیفیت کیا رہی ہے. اسی 6000 سال کے مطالعے میں 3 بڑے مقامات کو ہم نے دیکھا اور چوتھا ہمارا خود اپنا معاملہ. تو اس میں ہم نے چند قوانین حاصل کیے اور ہم نے دیکھا کہ انتظار ہر دفعہ اپنے ہدف کو سخت سے سخت تر کرتا ہوا گیا ہے. دیکھو قوم نوح کا جائزہ لیا، قوم موسیٰ، قوم اپنی مرتبت کا، تو ہم نے دیکھا ہر دفعہ ہدف سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہدف سخت سے سخت تر ہونے کے ساتھ ساتھ امتحان اس سے زیادہ بڑھتا چلا گیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شیطان کے جال اور شیطان کے مکر و فریب وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ پیچیدہ ہوتے چلے گئے. پھر ہم نے یہ حاصل کیا کہ رب مرتبت نے اطلاع دی کہ اگر بنی اسرائیل ایک سوراخ میں بھی گئے ہیں، اس مطلب پر بھی روایات بہت زیادہ ہیں کہ جو واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی ہوگا. ظاہر ہے جغرافیہ مختلف ہوگا لیکن واقعہ دوبارہ تکرار ہو جائے گا. مدت ممکن ان کے لیے 40 سال رہی ہو، ممکن ہے ہمارے لیے 400 سال ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 سال تک صحرا کے اندر سرگرداں رہی. تو اس کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں روایت بھی عرض کی تھی، پڑھی بھی تھی کہ نبی اکرم نے فرمایا تمہارے اوپر بھی ایسے ہی حیرت کا ایک دور آئے گا جس میں تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کہیں ہدایت نہیں مل پائے گی، عذاب پہ عذاب جھیلتے چلے جاؤ گے. اور یہ وہ دور ہوگا جو تم اس طرح گھوم رہے ہوگے جیسے بنی اسرائیل صحرا میں گھوم رہے تھے. ہم نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہماری مشابہت بہت زیادہ ہے. پھر یہ بھی بیان ہوا کہ کسی قوم کو خدا کبھی فضیلت دیتا ہے اور اس سے فضیلت چھین لیتا ہے تو کوئی فضیلت ارث میں نہیں ملتی اور نہ کوئی فضیلت ارث میں باقی رہتی. اگر کوئی فضیلت ملتی ہے تو کسی عمل کی وجہ سے ملتی ہے، اور اگر نعوذ باللہ عمل نہ ہو تو وہ فضیلت چھن جایا کرتی ہے. جیسے کہ قوم بنی اسرائیل کے اس معاملے میں قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ اس قوم کو پروردگار نے فضیلت دی تمام دنیا کے اوپر، العالمین کئی جگہ پہ لکھا، اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے یہ تمام فضیلتیں چھین لی، ان کو ذلت اور مسکنت کے اندر بٹھا دیا. اس کے بعد یہ بھی عرض ہوا کہ شیطان نے قوم بنی اسرائیل کو در حقیقت اپنا اعلی کار بنا دیا، اور اس کے جو حربے تھے وہ قوم بنی اسرائیل کے ذریعے سے عمل میں آ رہے تھے. لہٰذا حضرت موسیٰ کے خلاف کئی دفعہ کارروائی کی شیطان نے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل کے خلاف اتنی شدید کارروائی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پر سولی پر چڑھا دیے گئے. اور ختمی مرتبت کے دور میں یہی قوم بنی اسرائیل یہود کی صورت میں نبی اکرم کو پریشان کرتی رہی، یہاں تک کہ گمان قبی یہ ہے کہ شاید ختمی مرتبت کی وفات میں کسی یہودی عورت کے دے جانے والے زہر کی دخالت شامل رہی.
نبی کے اجداد کے ساتھ جو یہودیوں کا رویہ تھا اس پر بھی مختصر سے آرائش پیش ہوئے. اس کے بعد ہم نے کہا تاریخ میں یہودیوں نے اپنے کردار کو چھپا لیا منافقت کے ذریعے سے. شیطان نے دو گروہ استعمال کیے, ایک بنی امیہ قوم ابو سفیان کو اور دوسرا ان یہودیوں کو, اور دونوں کو منافقت کے ذریعے سے تاریخ میں چھپا لیا, دونوں کو مسلمان بنا کر مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال کر دیا. ہم نے عرض کیا کہ یہ دشمنیاں یہاں ختم نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی اگر فرض فرمائیے آج بھی یہود ظہور ہو امام کا, تب بھی دشمن وہی دو دشمن ہیں, پہلے سفیانی اور دوسرا یہود. اس موقع میں ہم نے عرض کیا کہ امام خمینی کا یہ جملہ کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے محو ہو جانا چاہیے, یہ لگتا ہے کہ کسی خادم امام کو جملہ ہے, امام کی خدمت کرنے کی خاطر کہا گیا ہے. پھر بات یہ ہوئی کہ شیطان اپنے حربے کیا استعمال کرتا ہے. 2-3 دن اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہی کہ شیطان کے حربوں میں جو بدترین حربہ وہ استعمال کرتا ہے وہ اتباع شہوات کا ہے. جیسے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ قوم نوح بعد میں تباہ و بربادی کا شکار ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, کہ انہوں نے شہوتوں کو کا راستہ اختیار کر لیا اور اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا. شہوتوں کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا خلاف عقل کوئی بھی لذت ہو وہ شہوت کہلائے. جب یہ خلاف عقل ہے تو انسان دیکھ کیوں نہیں پاتا؟ عرض ہوا کہ شیطان اس کی عقل کو بند کرنے کے لیے اس کو فحشاء میں مبتلا کر دیتا ہے. یامر بالفحشاء والمنکر, قرآن کریم کا فرمان کہ یہ شیطان انسانوں کو فحشاء اور منکرات کا درس دیتا ہے. تو ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر آج آپ شیطان کے مرکز کو پہچاننا چاہتے ہیں تو پوری دنیا میں فحشاء کے مرکز کو دیکھیے. پوری دنیا میں فحشاء کا مرکز کیا ہے اور پوری دنیا میں فحشاء کی تسکین کے لیے مرکز کہاں پر ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ہمیں یوں سمجھ میں آیا کہ آج کا شیطان امریکہ, اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام خمینی نے اسی لیے فرمایا تھا کہ امریکہ شیطان بزرگ است, انہوں نے کہا تھا یہ شیطان بزرگ ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہمیں یوں لگا کہ یہ جملہ سیاسی جملہ نہیں ہے بلکہ یہ عالمانہ جملہ ہے. انہوں نے شیطان کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کا شیطان ایسے کسی ایک مقام پر چھپا ہوا ہے اور وہاں سے اپنے حربوں کو انجام دے رہا ہے. ظاہر ہے شیطان کو فزیکلی کسی ہوٹل یا کسی اپارٹمنٹ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ وہیں سے اپنے چیلے اور چاٹے بناتا ہے, حزب بھی بناتا ہے, ذریت بھی بناتا ہے. قرآن کریم نے اس کی حزب کا بھی تذکرہ کیا ہے, اس کی آل اولاد کا بھی تذکرہ کیا ہے. ہم نے کہا شیطان سے مقابلہ کرنا ہے جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا, اگر شیطان کا مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں سخت مقابلہ کرنا پڑے گا. دو راستے سمجھ میں آئے کہ دو راستے اگر انسان اختیار کر لے تو شیطان کا مقابلہ ہوتا ہے. دو جملے قناعت اور شہادت. اگر قناعت اور شہادت کا درس لے لے تو وہ شیطان کی تمام اتباع شہوات کا مقابلہ کر پائے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب ہوا کہ شیطان نے جو راستہ بنایا اس کے مقابلے میں پروردگار عالم نے قناعت اور شہادت کا راستہ دیا, اور یہ راستہ صرف اس کو سمجھ میں آئے گا جو دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دے گا. جو دنیا کو خود دیکھنا شروع کر دے گا وہ کبھی بھی اس دنیا میں قناعت اختیار نہیں کر پائے گا. جو دنیا کو دیکھنا شروع کر دے گا وہ کبھی شہادت کا درس حاصل نہیں کرے گا. آگے بڑھتے ہوئے ہم نے سوچنے کی کوشش کی کہ مومن کے حالات کیا ہوں گے, کیونکہ شیطان جب اپنے تمام تر حربے استعمال کر لے گا تو معاشرے کو بگاڑ دے گا. معاشرے کو کس پائے پر بگاڑ دے گا؟ تو 1-2 دن ہم نے اس کے اوپر روایات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ شیطان کا لایا ہوا بگاڑ اتنا شدید ہوگا کہ اس کے نتیجے میں مومن کی زندگی تلخ ہوتی چلی جائے گی. مومن کا دل ایسے پگھلتا ہوگا جیسے نمک پانی کے اندر پگھل رہا ہوتا ہے. معاشرے کی برائیاں جو بیان ہوئی ہیں روایات کے اندر آپ کی خدمت میں بیان ہوئی, اور آپ نے خود اس کو سماعت فرمایا اور ملاحظہ فرمایا کہ جتنے بھی جملات روایات میں بیان ہوئے تھے کہ آخر الزمان میں یہ ہوگا, وہ تمام کا تمام اس معاشرے میں ہو چکا ہے. وہ تمام کا تمام اس معاشرے کے اندر ہو چکا. یعنی بدقسمتی سے اور ایک اعتبار سے خوش قسمتی سے کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں ملا جو یہاں پر نہ ہو, سب کچھ ہو چکا. اس اعتبار سے ہم نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب بہت زیادہ فاصلہ باقی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں منطقی طور پر یہ احساس ہوا اب بہت زیادہ فاصلہ باقی نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ عرض ہوا کہ اگر کوئی نصرت کرنا چاہتا ہے اپنے امام کی تو اس نصرت کے فریضے کو کیسے انجام. اسی میں غیبت میں ملاقات کا تذکرہ بھی ہوا تو امام کا وہ مشہور جملہ آپ کے سامنے مکرر بیان ہوا کہ امام نے فرمایا کثرتم الاموال
وتجبرتم على ضعفاء المؤمنين وقطعتم الرحم. 3 کام تم نے کر کے ہم سے ملاقات کا دروازہ بند کر دیا. پہلی بات تو یہ کہ مال دولت بہت توجہ دی اس کے اوپر، مادہ پرست نے بہت زیادہ کی. دوسری بات یہ کہ تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، مومنین میں سے ضعفاء کے حق کو ادا نہیں کیا، ان کے اوپر ظلم کیا. اور تیسری بات یہ کہ قطعتم الرحم، تم نے صلہ رحم کو انجام نہیں دیا، جو رشتہ داروں کے حقوق تھے ان کو انجام نہیں دیا. اب یہاں پر 2 قسم کے رویے ہمیں نظر آئیں گے. اچھا اس ابتدائی گفتگو سے بھی لنک جوڑ لیجیے. یہ جو ساری معلومات آپ کو دی، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ آیا علم بما ہوا علم کی وجہ سے محترم ہے یا علم عمل کی وجہ سے محترم ہے؟ 10 دن لگا لیے ہم نے، آپ نے بھی 10 دن ٹائم دیا. پہلے آپ کے بہت سارے اور آپشنز بھی تھے آپ کے پاس، آپ 10 دن میں اور بھی بہت سارے کام کر سکتے تھے. آپ یہاں پر تشریف لائے، ہم ذمہ دار ہو گئے آپ کے وقت. اب یہ جو ذمہ داری ہم نے ادا کی، جو کچھ بھی کہا، آیا یہ سننا کافی ہے یعنی کہ نہیں؟ اب تو کام شروع ہونا ہے، اب یہاں سے شروع ہوگا معاملہ. یعنی ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے نماز کا اصلی اثر نماز کے دوران نہیں ہوتا، 2 نمازوں کے درمیان ہوتا ہے. اصلی نماز کا اثر اس وقت نہیں ہوگا جب آپ نماز پڑھ رہے ہو. اس وقت آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کیا گناہ کریں گے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو نماز بے حیائی اور برائی سے اس وقت کی گفتگو نہیں ہو رہی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اس وقت آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، سر جھکائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اس وقت آپ کون سا گناہ کر لیں گے؟ یہ بے حیائی اور برائی سے روکنے کی 2 نمازوں کے درمیان آپ نے دیکھنا ہے نماز کا اثر ہوا یا نہیں ہوا. تو 2 نمازوں کے درمیان دیکھی کیسی تھی. اب آپ یہ بتائیے مجلس کا اثر کب ہونا چاہیے؟ جب تک اشرا چل رہا ہے، جب تک مجلس ہو رہی ہے. اگر یہ ہونا چاہیے تو پھر باہر کس کا اثر ہوگا پھر آپ کے اوپر؟ اب تو کام شروع ہونا چاہیے آپ کا. آپ نے ساری معلومات دے دی آپ نے، اب معلومات کی روشنی میں کچھ کیجیے اپنی زندگی کے اندر، تب تو بات بنے گی. ورنہ ہم خود روایات کے اندر پڑھتے ہیں، دعاؤں کے اندر پڑھتے ہیں، تعلیمات کے اندر پڑھتے ہیں کہ خدایا ایسا علم نہ دے جس کا کوئی اثر نہیں ہونا ہے، ایسا علم نہ دے جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا علم جو عمل میں نہ آئے وہ خود وبال جان ہے. یہ قیامت کے دن سوال بن جائے گا ہمارے اور آپ کے لیے. اب جو کچھ آپ کے سامنے ہمارے سامنے واضح ہوا، حقیقت کیا ہمارے سامنے بھی بہت ساری چیزیں واضح ہوئی. یعنی اگر یہ اس طرح نہ کہتے تو شاید ہمارے لیے بھی بہت ساری چیزیں مبہم رہ جاتی. کہنے کے نتیجے میں معلومات پڑتی ہے. اب ہمارے اور آپ کے لیے بھی کچھ سمجھ میں آیا ہے. اب عمل نہ کیا تو مصیبت کرے گی. اب عمل نہ کرنا مصیبت بنے گی، کیونکہ ایک اور فیز ہے علم کے معاملے میں. علم کا ایک اور معاملہ یہ وہ بھی آپ کے ساتھ درس کرتا تھا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اصول کافی میں پہلی جلد میں کتاب اصول کافی کا ترجمہ ہوا ہوا اردو میں، وہ بہت اچھا بہتر ترجمہ بھی ہے، کوئی برا ترجمہ بھی نہیں. پہلے چیپٹر میں پہلی جلد میں جو ابتدائی چیپٹر ہیں وہ علم کے اوپر ہیں. تو آپ ایک چیپٹر دیکھیں گے اس میں اصرار اس بات کے اوپر ہو رہا ہے کہ جسے علم ملے، جو جانتا ہو اور اظہار نہ کرے اسے جہنم میں ڈالا جائے. جسے علم حاصل ہو اور وہ نہ بولے، اظہار نہ کرے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اچھا اب سوال یہ ہے فزکس کا علم کوئی ہوگا جو نہیں بولے گا؟ کیوں نہیں بولے گا؟ تو بولنے میں کما بھی رہا ہے. یہ وہ علم ہے جو نہ بولے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسے بولنے میں کیا مشکل ہے؟ ہاں ایک جگہ مشکل بنتی ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہے. 99 ہجرہ میں حاکم بنا، اموی خاندان کا تھا، بنی امیہ کا تھا. لیکن اپنے مزاج کے اندر بہرحال اہل بیت کا احترام کرتا تھا. 2 کام اس مرد خدا نے کر دیے بہت بڑے کام، اور وہ یہ کہ اس نے پہلی بات تو یہ کہ فدق خاندان اہل بیت کو واپس کروا دیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ جو معاویہ کے دور سے امیر المومنین کو لعن طعن ہو رہی تھی ممبروں سے خطبوں میں، ان تمام کو اس نے بند کروا دیا. عمر بن عبدالعزیز نے یہ کام کیوں کیا؟ 2 عوامل اس کے اندر مؤثر رہے. ایک تو اس کا استاد کہ جو شیعہ تھا تقیہ کے عالم میں اس کا استاد تھا، اس نے کچھ واقعات کے اندر اس نے قسم لی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز بڑے ہو کر یہ کام ختم کروانا. اس نے قسم کھائی تھی اپنے استاد کے سامنے. دوسرا اس نے ایک واقعہ خود بتایا ہے. کہنے لگا کہ میرا باپ خطبہ دیا کرتا تھا جمعے کی نماز میں، اور میں دیکھتا تھا کہ میرا باپ عالم آدمی تھا، اور خطبہ جب دیتا تھا تو جس موضوع میں بھی بولتا تھا وہ بولتا تھا. لیکن جیسے ہی اس جملے پر پہنچتا تھا کہ جو معاویہ نے ایک ریکمنڈڈ جملہ بھیجا ہوا تھا سارے خطبہ کو پڑھنا تھا امیر المومنین،
کے پاس گیا، اپنے والد سے میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بہت اچھا بولتے ہیں، ہر چیز بہت اچھی بولتے ہیں، یہ جملہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں کیوں لکنت آتی ہے؟ اب سنیے، عمر بن عبدالعزیز کے باپ نے کہا کہ بیٹا جس مرد کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں اگر اس کے فضائل لوگوں کو بتا دیں تو ہمیں چھوڑ کر اسی کے پاس بیٹھ جائیں گے، اس لیے اس کے فضائل نہیں بتا سکتے ہمیں لان تان کرنی پڑتی ہے، چونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر دنیا کو پتہ چل جائے ساری دنیا ان کے پاس چلی جائے گی، میری زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کے دماغ میں لگ گیا۔ اب اس زمانے میں آپ کو پتہ چل گیا ایک علم، اس زمانے میں ایک علم یہ تھا کہ جو جانتا ہو اور نہیں بتائے گا جہنم میں جائے گا۔ امیر المومنین کی فضائل جانتا تھا نہیں بتاتا تھا جہنم میں جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ روایت آج کے دور میں ختم ہو گئی ہے؟ آج کوئی ایسا علم نہیں ہے۔ مثلا آج امیر المومنین کے فضائل پر پہرا نہیں ہے۔ ہاں سعودی عرب میں جاؤ شاید وہاں پر کوئی پہرا لگ جائے، پاکستان میں کوئی پہرا ہے؟ یہاں کوئی مسئلہ نہیں، امیر المومنین کی فضائل بولنے کا کوئی پہرا نہیں ہے، بولیے آپ بول دیجیے۔ یہاں پہ وہ علم کون سا ہے؟ جو کھولے تو مصیبت بن جائے گی، جو نہ بولے تو جہنم میں جائے گا، بولے گا تو مصیبت دنیا کھا جائے گی اسے، نہیں بولے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اب کوئی ایسا علم ہے آج کے دور میں؟ ایک علم ہے ظالم کے خلاف بولنا، جو اللہ کے قوانین توڑ رہا اس کے خلاف بولنا۔ اب مشکل کیا آئے گی؟ لوگ اس کو بول دیں گے جس کو بولنے سے کچھ نہیں جائے گا، اس کو اپنی چھپائیں گے جس کو بولنے سے دنیا کھا جائے گی۔ پہلے امیر المومنین کے فضائل تھے، اب معاشرہ ذرا سا کھل گیا، امیر المومنین کے فضائل چھپے نہیں چھپے، وہ کھل گئے، لوگوں کے سامنے آ گئے، اب اس کو چھپانے میں کوئی مسئلہ نہیں، اب اس کو بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب کس بات پہ روکیں گے زبان؟ اب اپنے امام کے بارے میں روکیں گے۔ ابھی بہت سارے اہل سنت کے علماء کو پتہ ہوتا ہے کہ امام کی حقیقت کیا ہے، بولیں گے نہیں۔ اور میں بتاؤں امام کے دشمنوں کے بارے میں ماننے والے بھی نہیں بولیں گے۔ کیسے بولے؟ جان خطرے میں پڑے گی۔ ابھی وہ آنے والا ہے ظالم اور طاغیوں کا بادشاہ پاکستان کے اندر۔ اب کوئی ہے کسی میں جرأت کے کہے کہ بھائی تو ظالم اور طاغی ہے، تو نے دنیا کے اندر ہزاروں انسان مروائے؟ یہ وہ علم ہے جو بولے گا تو مصیبت آئے گی۔ اب بولو کہ یہ یہودی امام کے دشمن ہیں، کھڑے ہو کے دنیا میں اعلان کرو، پھر دیکھو امام کیا ہمیشہ بگاڑ دیں گے، اور چھپائے تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ وہ علم ہے۔ اب بولو کہ یہ عمران ضعفاء کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، جو بولو گے تو کیا ہوگا؟ تو عمران تمہیں کچھ نہیں دیں گے، تم خود غریب ہو جاؤ گے۔ آپ کو غریب غربت جھیلو، اب غربت نہیں جھیلے گا۔ کیوں؟ علم بدل گیا۔ اب کوئی کیا فضائل امیر المومنین تمہیں بول رہا ہوں، اس پہ بولنے پہ پکڑ کون رہا ہے تمہیں؟ اب جو پکڑے وہ یہاں پر ہے، اہل بیت کی تعلیمات کو بول کے دکھاؤ، ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کو بول کے دکھاؤ، جس میں تمہیں دنیا سے ٹکرانا پڑ جائے گا، جس میں تمہیں ان لوگوں سے ٹکرانا پڑ جائے گا جن کے پاس تمہاری ظاہر باغڈور تمہاری ان کے ہاتھ میں چلی جا رہی ہے۔ بولے تو کیا کرے؟ بولے تو مصیبت، نہ بولے تو جہنم میں جائے گا۔ اب میدان یہ میدان ہے، اب اس میدان میں جرأت دکھاؤ۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جو ہمیں سمجھ میں آیا، اب تک جو سمجھ میں آتا ہے یہ امریکہ اسلام کا دشمن ہے، یہ امریکہ شیطان کی کاروائی ہے۔ سب شیطان کے چیلے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے، ہم اس پیٹرن کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ ممکن ہے کسی کو یہ کام برا لگا ہو، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر اس پیٹرن کے اندر شاید نہیں کرنا تھا، لیکن ذمہ داری تھی ہماری کہ بولے کہیں پر، یہ ہم نے بول دی۔ اسی طریقے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسرائیل قاصد ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، اس نے اسلام کی زمین پر قبضہ کیا ہے، اس نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے، بے گناہ مسلمانوں کا خون ہر روز بہاتا ہے۔ جس طرح وہ امریکہ عراق کے اندر مومنوں کا خون بہاتا ہے، اسی طرح یہ اسرائیل ہر روز مسلمانوں کا خون بہاتا ہے، اسلام کی مقدسات کی توہین کرتا ہے۔ کچھ نہیں معلوم کر مسجد اقصیٰ کے ساتھ کوئی اور جرأت دکھانے کی کوشش کرے گا۔ یہ سب وہ علم ہے جو اس وقت بولنا واجب ہے۔ اس وقت امام کی کوئی نصرت کرنا چاہتا ہے، آئے میدان کے اندر بولے کہ یہ دشمن ہے اسلام کے۔ اسی طریقے سے ہمارے زمانے کے حکام دشمن ہیں، انہوں نے اسلام کو تباہ کر دیا ہے، انہوں نے اسلام کے احکام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج پاکستان کے اندر اس اسلامی جمہوریہ کے نام کے اوپر جو کچھ فحشا پھیل رہا ہے، کیا ان کی حمایتوں کے اندر نہیں پھیل رہا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بولنا ضروری ہے۔ نہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، کون بولے گا؟ آپ بتائیے، میں اور آپ نہیں بولیں گے، کون بولے گا؟
ان کی ضرورتیں بڑھتی چلی جائیں گی. آپ اور میں بخوبی واقف ہیں, اچھی طرح دیکھ رہے ہیں معاشرہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ زیادہ فحشا کی سمجھا, ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ہمارے اقدار میں اور خرابی رونما ہو رہی ہے. اس سب کا مرکز کہاں پر ہے؟ اس سب کا محور کہاں پر ہے؟ کس کی سرپرستی میں سارے کام ہو رہے ہیں؟ یہ چند سالوں کے اندر ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے؟ کہ یہ حکومت ذمہ دار نہیں ہے تمام چیزوں کی؟ تو ہم سمجھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو اس وقت بولنے کی ہے. آپ اسلام کے نام لینے والے ہیں, میں اور آپ اسلام کے دم پر زندہ ہیں. اگر اسلام اس معاشرے کے اندر تہس نہس ہو جائے تو پھر میری اور آپ کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے تقدسات کا کیا تھا؟ اب آپ نے دنیا کے اندر دیکھ لیا. اور کبھی بھی یہ مت کہیے گا ہمیں ان سے کوئی کام نہیں ہے تو یہ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے. نہیں چھوڑیں گے آپ کو, ابھی بھول جائیے اس بات کو. یعنی اگر آپ یہ کہنا شروع کرتے ہیں اور میں یہ کہنا شروع کر دوں مجھے ان سے کوئی کام نہیں ہے, تو ابھی دیکھیے اب ڈینمارک کے اندر کارٹونس چھپ گئے, آپ نے اور میں نے کہا ہمیں ان سے کوئی کام نہیں ہے, پھر ناروے کے اندر بھی چھپ گئے. ہم نے پھر کہا ہمیں ان سے کوئی کام نہیں ہے, پھر جرمنی میں چھپ گئے, پھر فرانس میں چھپ گئے, پھر دنیا کے مختلف ملکوں میں چھپنے لگے. ابھی بھی کہیے ہمیں کوئی کام نہیں ہے, پھر دیکھیے پوری دنیا میں در و دیوار کے اوپر نبی کی توہین ہوتی رہی. پھر کیا کہیں گے ہمیں کوئی کام نہیں ہے؟ پھر کیا بچا اسلام میں سے؟ یہ ہو گیا. دوسرا آپ نے پھر ایک اور عمل دیکھ لیا, یہ شیطانی حربے بڑھتے چلے جائیں گے. سامرا کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. کیا یہ چھوڑ دیں گے؟ ہر روز 20-30 عراقیوں کو بقول کسی کی چیزیں جو خبروں میں ہمیں فکر مل رہی ہے وہ ہے, اندر کیا ہو رہا ہے وہ تو خدا ہی جانتا ہے. ہر روز مار رہے ہیں. اب بتائیے ان میں سے کہیے جو 30-40 عراقی ہر روز مار رہے ہیں, کہ یہ امریکہ کے ٹینکوں کے سامنے کھڑے تھے؟ کس ظلم کے اندر مر رہے ہیں؟ ان کا جرم بس اتنا کہ انہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی تھی, ان کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا, ان کو پھولوں کے گلدستے نہیں دیے تھے. اور حتیٰ اگر پھولوں کے گلدستے دے بھی دیتے تب بھی ان کی انسانیت نہیں چھوڑتے. یہ جس علاقے میں چند سال گزارتے ہیں اس علاقے کا حشر دیکھ لیجیے. انسان بعض اوقات شرمندہ ہوتا ہے. جا کے ویتنام میں دیکھ لیجیے کیا ہوا ہے. 4 لاکھ خواتین آج تک پڑی ہوئی ہیں. جس علاقے سے یہ قوم گزر جاتی ہے وہاں فحشا کا اثر دیکھیے گا. جس علاقے سے گزرے, مصر کا حشر دیکھ لیجیے جو دوسری انگریزی میں لوگ کچھ سال وہاں پر رکے تھے. ترکی کو دیکھ لیجیے آپ. ایران کے اندر جس میں کچھ عرصے تک ان کی مضبوط حکومت رہی ہے, کیا حشر رہا انقلاب اسلامی سے پہلے. جس علاقے میں انہوں نے حکومت بنائی انہوں نے اس طرح کا حشر کر دیا. آپ خود جانتے ہیں تمام باتوں. ابھی تو عراق کی بات, ابھی صدام کے ظلم ہٹے ہیں نا تو کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہوئی ہیں. یقین فرمائیے جب صدام کا دور تھا تو میں اپنے دل میں آرزو کیا کرتا تھا جب عراقی مظلوم بیچارے جیلوں سے چھوٹ چھوٹ کر کبھی آتے تھے کبھی بھاگ کر آتے تھے اور سناتے تھے ابو غریب میں کیا ہو رہا ہے. تو انسان روح تک سے کام جاتا تھا کہ خدایا کبھی یہ ظلم کھلیں گے. میں آپ کو ابھی بھی عرض کر رہا ہوں, یقین فرمائیے ابھی بھی نہیں کھلے, ابھی بھی نہیں کھلے. یعنی 1986 میں اقوام متحدہ کے ایک ادارے نے جن 25 یا 24 مظالم کو ایکسپٹ کیا تھا کہ اس کا ابو غریب کے اندر ہو رہا ہے, ابھی تک دنیا کو نہیں بتائے. 1986 میں قبول کر دیا تھا کہ ہاں یہ ابو غریب کے اندر ہو رہا ہے, ابھی بھی نہیں. اب یہ امریکہ جو ظلم ڈال رہا ہے اس کا کیا پتہ چلے گا. یہ سب شیطانی حربے جو دنیا بھر کے اندر پھیل گئے اور ساری دنیا کو انہوں نے اپنا غلام بنا دیا, بالکل جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا. اب یہاں پر جو راستہ ہے یہ مومنوں کے لیے. اب جسے کہتے ہیں عاشقی کا ایک میدان ہے, جس کو نبی کا بھائی بننا ہے وہ اب میدان میں آئے, اب میدان میں آنے کا وقت ہے. اچھا, اب 2 قسم کے رویے ہمیں نظر آئیں گے. ایک کو یہ کہے گا بھائی زیادہ مشکل کام کی سمجھ مت جاؤ, حلال اور حرام دیکھ لو, اور جو حرام ہو رہا ہو ان کو تھوڑا بہت حلال کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کرو اور معاملے کو ختم کر دو. تو وہ مسلسل کچھ ایسی کوشش کرے گا کہ بھائی یہ جو بلا کر ہے تو حرام, لیکن کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ میرے لیے حلال ہو جائے. مثلا ہم نے کہا کثرتم الاموال, تو کہے گا بلا کر کچھ اتنا بچانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اب اتنے میں بڑھتا چلا جائے گا. ہم نے کہا امام نے فرمایا تھا کہ تجبرتم علی الضعفاء المؤمنین, تو کہے گا کتنا مومنوں کو تم بہرحال تھوڑا بہت دے دیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ ایک رویہ ہوگا. دوسرا رویہ ہوگا کہ ایک آدمی یہ کہے گا بھائی اب میں یہ نہیں سوچوں گا کہ 20% مولا کا اور 80% میرا, اب میں یہ سوچوں گا بس جتنا مجھے ضرورت ہے اتنا میرا, باقی سب میرے مولا. اب جو اس اسٹینڈرڈ کو اپنائے گا مجھے یوں لگتا ہے وہ کامیابی حاصل کرتا ہے.
اب مجھے کیوں احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر اسٹینڈرڈز کو آپ کو اور مجھے سخت کرنا پڑے گا، ورنہ اس دور میں ہم اپنا ایمان نہیں بچا پائیں گے۔ اس دور میں کم سے کم مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مثلا ابھی بھی کوئی یہ کہے میں اسلام کے کم از کم کے اوپر عمل کروں گا اور بچ جاؤں گا، نہیں لگتا۔ یعنی مثال کے طور پر جو میں آپ کی خدمت میں کچھ اعمال پیش کروں، مثلا نماز پڑھنا 5 وقت واجب ہے۔ کتنے ٹائم میں پڑھنا واجب ہے؟ اول وقت پڑھ لے بہت اچھا ہے، آخر وقت تک مثلا مغرب سے 15 منٹ پہلے تک بھی پڑھ لے وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی حرام نہیں ہوا۔ اب کوئی یہ کہنا وہی وعدہ کروں گا، اب یقین ہے کہ نہیں بچے گا، اب نہیں بچے گا۔ اب اسٹینڈرڈز کو آپ کو اور مجھے بہت امپروو کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ میں نے آپ کی خدمت میں روایت عرض کی کہ مومن کس مصیبت سے اس دنیا کے اندر اپنی جان بچا پائے گا۔ جیسے کہ کہا کہ وہ جس طرح لومڑی اپنے بچوں کو لے کر ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے، اس طرح مومن بھاگے گا کہ کسی طرح میرا ایمان بن جائے۔ تو بہت مصیبت کا وقت اس اعتبار سے ہے کہ سخت اسٹینڈرڈز اپنانے پڑیں گے، اپنے اوپر گرفت کرنی پڑے گی۔ 3-4 کام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سمجھ میں آئے آپ کو انجام دیجیے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ مالک ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک بات جس کے اوپر بہت زیادہ اصرار کیا، آپ کے سامنے بار بار اصرار کیا، وہ زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ۔ ہم نے آپ کی خدمت میں جو کچھ اپنی سمجھ میں آتا تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ کہ کوئی آدمی گناہوں سے نکلنا چاہتا ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ اس کا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے امام اس کو سفینۃ النجات کے اندر سے پار کروا سکتا ہے۔ زیارت وارثہ کے اوپر اصرار، آپ کہیں گے کتنا اصرار کریں؟ اب تو ہم آپ سے کہیں گے روزانہ پڑھیں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے 3 دن میں ایک دفعہ رکھ دیجیے، 3 دن میں ایک دفعہ نہیں رکھ سکتے، ہفتے میں ایک دفعہ رکھ دیجیے، لیکن بہت کم نہ کیجیے۔ کیوں؟ زمانہ سخت زمانہ، اب رابطہ بنانا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز زیارت عاشورہ، اصرار کیجیے زیارت عاشورہ کے اوپر، زیارت وارثہ پر، جو بھی آپ چاہیے۔ دوسرا معاملہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا، نماز کو اول وقت توجہ کے ساتھ ادا کرنے کے اوپر اصرار کیجیے۔ نماز کے اندر کچھ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر فاستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نماز کے اندر کچھ ہے، 60 سے زیادہ دفعہ خدا تعالیٰ نماز قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس کے اندر کچھ ہونا چاہیے۔ اور نماز کو قرۃ عین ہی کہا، اور نبی اکرم نے کیا کیا فضائل بیان کر دیے۔ اس نماز کو توجہ سے پڑھیے، اول وقت توجہ سے کیسے پڑھیے؟ یوں سوچ کر پڑھیے آخری نماز ہے، یوں سوچ کر پڑھیے جیسے خدا سامنے کھڑا ہے، خدا سامنے ہے، دیکھ رہا ہے، میں کھڑا ہوں۔ قیامت کا دن سوچیے جیسے قیامت کا دن ہے۔ اب نماز پڑھیے پوری توجہ کے ساتھ، اول وقت پڑھیے، عشق کے ساتھ پڑھیے۔ خدا کے حضور جو کچھ کہہ رہے ہیں سوچ سمجھ کے پڑھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ ترجمہ جان لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نماز کے ترجمے کو تقریباً سب آپ ہیں۔ اب پہلے وقت نماز پڑھیے، توجہ کے ساتھ پڑھیے اور سوچ سمجھ کے پڑھیے۔ تو 2 کام ہو گئے، ایک زیارت وارثہ اور عاشورہ، دوسرا نماز کے اوپر کام۔ تیسرا کام آپ کی خدمت میں عرض ہوا، دعائے عہد پر اصرار کیجیے۔ دعائے عہد میرے اور آپ کا اور مولا کے ساتھ ایک رابطہ ہے، ان کے ساتھ ایک بیعت ہے۔ اس کے اندر یہ جملہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ خدا ان کا ساتھ دوں گا۔ اور بڑے اچھے جملات اس کے اندر موجود ہیں، ایک دفعہ ترجمے سے اچھی طرح پڑھ لیجئے تاکہ آپ ہر صبح عربی میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا، آپ نے کیا کہا، آپ نے کس چیز کا وعدہ کیا، کس چیز کے آپ یہاں پر عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ پھر اس میں جب آئے الاجل الاجل، اس وقت یہ سوچ کر پڑھیے جیسے امام آپ کے سامنے ہو، یہ سوچ کر کہیے مولا الاجل، کہ جیسے امام آپ امام کے حضور میں کھڑے ہوئے، تو دل سے کہیں۔ اور اسی کے ساتھ عرض کرتا چلوں، نماز کے بعد جو زیارتیں پڑھتے ہیں، مجالس کے بعد جو زیارتیں پڑھتے ہیں، ان زیارتوں کو دل سے پڑھیے، یہ سوچ کر پڑھیے کہ جیسے آپ امام کو واقعاً سلام کر رہے ہیں، سلام تو پہنچ رہا ہے لیکن دل سے نہیں پہنچ رہا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں، ذرا سا نگاہ پھیر کر کبھی ادھر ادھر دیکھیے تو دیکھیے جب زیارت ہو رہی ہے تو یوں لگتا ہے نعوذ باللہ کہ جیسے کوئی انتہائی غیر اہم کام انجام پا رہا ہے۔ اس کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اہل بیت سے واسطے کے لیے ہو رہا ہے، اہل بیت سے تمسک کے لیے ہو رہا ہے، اور وہی کام جب پہنچا تو غیر اہم ہو گیا۔ کیوں ہو سکتا ہے ایسا؟ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں 20 دفعہ معصوم کو روزانہ سلام کرے، اسے تو پاک و پاکیزہ ہو جانا چاہیے،
آپ اور میں 20 دفعہ سلام کر رہے ہیں، ہر نماز کے بعد 3 اماموں کو سلام کر رہے ہیں 3 معصومین. تو یہ ہمارے اندر تو بہت تاکید کی ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہو پا رہی؟ ہم نے توجہ نہیں کی. ہم سوچ سمجھ کے سلام کرنا چاہیے تھا. اچھا کہ کبھی کسی نے آج تک سوچا مجھے سلام کا جواب دینا ہے؟ کیوں نہیں مانتے جواب؟ کیوں یہ سوچ کر سلام نہیں کیا کہ مولا جواب بھی چاہیے؟ اتنی عمر سلام کرے جواب ہی نہیں آئے. جواب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر چاہیے تو آپ نے ارادہ دکھایا. ہم نے اور آپ نے یہ سوچ کر سلام کیا ہی نہیں کہ جواب چاہیے، تو جواب مانگے. اس طرح سلام کریں کہ مولا جواب چاہیے. پہلے دن نہیں آئے گا، ممکن ہے 25 سال تک نہ آئے. بڑے بڑے علماء رجب علی خیال کہتے ہیں 25 سال کی عمر ہو گئی، میں نے تب کہیں جا کر ایک دفعہ سلام کیا، السلام علیکم نبی، جواب آیا. جواب آئے گا لیکن صلاحیت بنانی پڑے گی. آپ جواب مانگیے، کہیں نہ کہیں سے تو کچھ نہ کچھ ملے گا آپ کو اور مجھے بھی. تو آپ اس زیادہ کو اس اصرار کے ساتھ پڑھیے، تحقیق کے ساتھ پڑھیے، توجہ کے ساتھ پڑھیے. یوں سوچ کر پڑھیے جیسے سامنے کھڑے ہیں آپ. اس کے بعد 2-3 اماموں میں زیارت بارسا میں عاشورہ عرض ہو گیا، اور دعائیں عید کی پڑھیے، نماز اول وقت پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کی، کچھ نہ کچھ آیات کی تلاوت کیجیے. ویسے تو روایتوں میں لکھا ہے 50 آیتیں مستحب ہے کہ ہر انسان روزانہ پڑھے. آپ 50 نہیں پڑھ سکتے، 25 سے شروع کر لیجیے، 25 زیادہ کر لیجیے، 30 کر لیجیے، 35 کر لیجیے. اپنے لیے کچھ بنا لیجیے، ہر روز قرآن کی تلاوت کریں. نبی نے فرمایا میں 2 شکل تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، 2 گرا بہا چیزیں. آج کے دور میں بے وقوف ہوں کہ 2 سائوں میں سے کسی بھی سائے کے نیچے نہ جاؤں. آج کا دور تو وہ دور ہے کہ میں دونوں سائوں کو حاصل کرنے کی کوشش کروں تاکہ کچھ تو سائے میں آ جاؤں. تو دونوں کو بھرپور استفادہ کیجیے. اہل بیت سے توسل کیجیے، قرآن کریم کی معنویت کو جذب کرنے کی کوشش کیجیے. اچھا ان سارے اعمال میں سے فائدہ کب شروع ہوگا؟ گناہوں کے ساتھ شروع نہیں ہوگا. گناہوں کے ساتھ شروع نہیں ہوگا. ان میں سے مثلا زیارت بارسا میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کے گناہ بھی کم کروا دے گی. زیارت بارسا میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کے گناہ بھی کم کروا دے گی. آپ خود بخود سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کو صحیح اثر چاہیے تو آپ کو گناہ چھوڑنے پڑیں گے. غلط بیانی چھوڑ دینی پڑے گی، غیبتیں چھوڑنی پڑے گی. میں نے آپ سے عرض کیا فحشا کے مناظر دیکھنا یہ سب چھوڑنا پڑے گا. ان کے ہوتے ہوئے یہ صاف پانی اس گندے ظرف میں نہیں آئے گا. اس بات کو علماء بیان کرتے ہیں اپنی مثالوں کے اندر کہ اگر ایک برتن گندا برتن ہو، اس گندے برتن میں پاک و پاکیزہ دودھ بھی ڈالو گے تو دودھ خراب ہو جائے گا. پہلے برتن صاف ہو، پہلے کہ دل کا ظرف صاف ہونا چاہیے. وہ آیت اللہ عظمہ عراقی بڑے بہت ہی عالم آدمی تھے، بہت پرہیزگار انسان. آیت اللہ عظمہ عراقی کے ایک شعر بہت پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے دیو چھو بیرون رود فرشتے در آئے. جب دیو نکلے گا دل سے تب فرشتے کے لیے جگہ بنے. پہلے دل سے فرشتے دیو کو نکالو کسی طریقے سے. یہ مادہ پرستی کے دیو، یہ گناہ کے دیو، یہ جب تک ہیں یہ اللہ کا فرشتہ اندر نہیں آنے دیں گے. دلوں کو صاف کیجیے. یہ 3-4 اعمال جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی یہ اسٹارٹنگ پوائنٹس ہیں. ان کو سنبھال لیجیے، ان کے اوپر اصرار کیجیے اپنی زندگی. ان سے لوگ بدلیں. میں 3-4 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، کہیں اور سے سن کے عرض کر رہا ہوں کہ ان سے لوگ بدلیں. آپ بھی اپنی زندگی بدل سکتے. آپ الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن اور ترقی کی. یہ وقت سخت وقت ہے، وقت مشکل. یعنی کوئی کہہ رہے ہیں اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ وقت مصیبت کے وقت سخت ہے اور آگے جو آنے والا وہ اس سے برا ہے. ابھی دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال رکھ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے. ابھی ذرا سا عراق کی صورتحال کو دیکھیے. بغداد کے اندر میں نے عرض کیا روزانہ 15-20 آدمی نے مرنا ہے جو روٹین بنا ہوا. فرض کیجیے میں اور آپ بغداد میں رہ رہے ہوتے، کتنا ہمارا دماغ معاف ہو چکا ہو. خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایک دن پتہ چلتا آج میرا فلاں بھائی مارا گیا، آج فلاں رشتہ دار مارا گیا، آج فلاں شخص مارا گیا، میں جا رہا تھا مجھے یہ ہو گیا. ہر روز ایک خبر مل رہی ہو تو کوئی دماغ باقی رہے گا کسی کا سوچنے سمجھنے کی چیز؟ ذہن تو معاف ہو جائے گا، یہ سوچنا سمجھنا بند کر دے گا. اچھا جس علاقے میں قحط پڑا ہو وہاں کوئی روٹی کے لیے حساب کرے گا؟ ذرا سا یہ سوچ دیجیے بھائی، ذرا سا اپنے ذہن پہ دوڑ دے کر اگر میرے اندر مادہ پرستی ہے اتنی سی بھی رہ گئی ہے اور اس جگہ پہ قحط پڑ گیا تو میں ایک روٹی کی خاطر گردن کاٹ دوں گا. اگر پڑ گیا پھر دین بچے گا.
کتنا ایمان بچائیں گے؟ آپ کہیں گے اس وقت میں تیاری شروع کروں گا، اس وقت جب قحطی پڑا ہوگا تو آپ کو روٹی کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. جب یہاں خط و غارت گری ہو رہی ہوگی تو اپنی جان بچانے کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس سے پہلے اپنے آپ کو اتنا اچھا انسان بنا لیجیے کہ مصیبت میں آپ کو اور میرا ایمان بن جائے. ایسا نہ ہو کسی روٹی کے اوپر کسی کی گلا کاٹ چکے ہوں، کسی کی جان خطرے میں ڈال کر اپنی جان بچا لیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ابھی کر لیں جو کچھ کرنا ہے. خدا نہ کرے جب برا وقت شروع ہو گیا، جیسے عراق میں نظرہ شروع ہو گیا، دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیں ان سے کون سی باتیں جو چھپی ہوئی ہے، کون سی باتیں جو آپ کو نہیں معلوم. ہم جب ایران میں تھے 8 سال جنگ ہوئی تھی، ایک منظر دیکھ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے 4 سال ایران میں جنگ کے زمانے میں تھا، منظر دیکھا ہے کہ جنگ ہوتی تو ہوتا کیا، اور وہ بھی جو جنگ 8 سال چل جائے. اس 8 سال میں اگر رہنے والے انسان نہ ہو تو پھر جنگل سے بدتر ہے. اگر رہنے والے انسان نہ ہو پھر جنگل تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا جانور ایک دوسرے کو کھاتے ہوں گے جو انسان ایک دوسرے کو کھانے گے. یہ سب تجربے ہم نے نہیں کیے ہیں، ہماری قوم ابھی ان سب تجربوں سے نہیں گزری ہے. ہم نے تو چھوٹا موٹا سپاہی صحابہ کا تجربہ کیا تھا تو یہاں پہ آوازیں نکلنا شروع ہو گئی تھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو مضبوط کر لیجیے کہ خدا نہ کرے اگر وہ وقت آ پہنچا اور اگر یہ آخر الزمان ہے تو پھر آئے. روایتیں آپ کے سامنے ہیں، کوئی روایت یعنی جو روایتیں بھی آپ نے دیکھ لی تھی، مومن کی حالت کیا ہوگی، کس طرح بے ارزش ہو جائے گا، بے قیمت ہو جائے گا، اس کی جان کیوں بہ رہی ہوگی، اس کے خون سے زمین رنگین ہو رہی ہوگی. اگر یہ سب کچھ لکھا ہے کہ ہوگا اور پہلے والی ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے بہت نزدیک ہے. کہیں کم سے کم مصیبتوں کا وقت بہت نزدیک ہے آنے والا. اس تیاری پر ہم مصیبتیں نہیں جھیل پائیں گے، اس تیاری پر مصیبتیں نہیں جھیل پائیں گے. اس سے زیادہ تیاری کرنی پڑے گی. اس خاطر میں کر رہا ہوں کہ وقت سختی کا وقت، اور ابھی چند سال لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی رخصت ملی ہے. ان چند سالوں کو سنبھال لیجیے، اپنی زندگی کے ان موقعوں کو سنبھال لیجیے. لگتا یوں ہے کہ اب مصیبتیں بہت نزدیک ہیں، اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں ایک علاقے میں مصیبت ہو رہی ہے، اب اس کا سرایت کرنا باقی رہ گیا، اس کا پھیلنا باقی ہے. اور جس حساب سے یہ لوگ دشمنیاں دکھا رہے ہیں اس کے پھیلنے میں کوئی دیر نہیں لگی. جس دن سے بم دھماکہ ہوا ہے مسلسل امریکہ اور یورپ کے تمام اخبار، رسالے، اینالسٹ سب کے سب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک سول وار ہونے والی ہے. اب وہ عراقی چاہیں یا نہ چاہیں مجھے لگ رہا ہے یہ بدبخت سول وار کروا کے چھوڑیں گے یہاں. اور اگر وہ سول وار، اچھا وہ سول وار کا پیٹرن کیا بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سول وار ایسی ہوگی جس میں علاقے کے سارے ممالک ملوث ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے یہ ان کا منصوبہ ہے، یہ یہاں پہنچائیں گے. اگر یہ یہاں پہنچائیں گے ہم بھی نہیں بچیں گے، ہم بھی اس میں ملوث ہو جائیں گے. بدقسمتی سے یہ وہ تاریخ منظر ہے جو نظر آ رہا ہے، اور عراق کو اسٹارٹنگ پوائنٹ نظر آ رہا ہے ان کی تمام سازشوں کا. یہ لوگ بہت سوچ سمجھ کے آئے ہیں یہاں. مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے جائیں گے. اتنی آسانی سے میں کیوں بول رہا ہوں، تو میری مہارت پولیٹیکل سائنس میں اس کی آپ کی خدمت میں صنعت کے ساتھ رکھتا ہے کہ مجھے کیوں لگ رہا ہے. اب دو باتیں اگر ملا دیجیے، ایک طرف سے وہ جو اسلام کے ذریعے ہمیں پتہ چلا اور ایک طرف سے یہ جو کرنٹ پوزیشن نظر آ رہی ہے، تو یوں لگتا ہے اب بہت سخت وقت، اب ایمان بچانا مصیبت پڑے گی. اس لیے عرض کر رہا ہوں جو سختیاں اس وقت اپنے نفس کے اوپر ڈال سکتے ہیں ڈال دیجیے. آج تک آپ نماز شب کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، جب کھڑے ہونا سیکھیے. آج تک آپ نے اور میں نے توجہ نہیں دی تھی توسل کے اوپر، اب توسل میں توجہ دیجیے تاکہ سخت وقت آئے تو میرے اور آپ کے پاس تھام کر کھڑے رہنے کے لیے کوئی چیز پہلے سے موجود ہو، اتنی طاقت ہو کہ مصیبتوں کو جھیل پائے. ورنہ میں نے عرض کیا بھوک بڑی بری چیز ہوتی ہے. ایک ایک روٹی کی خاطر انسان مار دیتے ہیں. پوری دنیا کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے جگہ جگہ کہ جب قحطی آتے ہیں، جب جنگیں آتی ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں تو کس طرح لوگ ایک دوسرے کی جانیں برباد کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ مصیبتیں وہاں پہنچ جائیں اپنے آپ کو سمجھیے، اپنے امام سے رابطہ بنائیں، تحقیق کیجیے امام کے ساتھ رابطے پر، ذکر کیجیے جتنا کر سکتے ہیں، جتنا ذکر کہیں پہ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیے. اس میں ہماری اور آپ کی بہتری ہے. ان کے ذکر میں بھی برکت ہے، ان کے ذکر میں برکت ہے. ان کے ذکر کو کثرت کے ساتھ انجام دیجیے. اور جیسے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ہم نے تمہارے پر سے نظریں کم نہیں کی، ہمیشہ نظر رکھی ہے، کبھی بھی حقوق کم نہیں ہونے دیے، کبھی مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑا، اب بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اب بھی گریا کرتے ہیں.
اور انہی مظلوموں کو دیکھ دیکھ کر گریا تھا. اس گریے کو جملے کو ذہن میں رکھیے گا. الامام کالوالد الشفیق، امام شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے. امام شفیق باپ کی طرح. اپنے ذہن میں سوچیے گا کہ پوری دنیا آپ سے نظریں موڑ سکتی ہے، آپ کا امام آپ کو نہیں چھوڑے گا. آپ کے امام کی شفقتیں آپ کے ساتھ رہیں گی. ان شفقتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، ان کی نظر عنایت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اچھا ان کی نظر میں تاثیر آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ واسطہ فیض ہے پوری کائنات کے لیے، جو چاہیں گے کر سکیں گے. جس کے ایمان کو بچانا چاہیں گے اگر صلاحیت دکھا دے اس کے ایمان کو تحفظ فرما دیں گے. اس نظر عنایت کو کسی طریقے سے اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے. ہماری یہ تمام عشرے کی زحمت اسی کے اوپر ہے کہ آپ اور میں اس کٹھن وقت کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کریں، اس سعادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ جو اس دور میں چند لوگوں کے نصیب ہونے والی ہے. شہید قدوسی ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، کہتے تھے کہ ساری دنیا چند لوگوں کو کمال تک پہنچائے گی، باقی سب تماشائی ہیں. چند لوگ کمال تک پہنچیں گے، باقی سب تماشائی. تو وہ کہتے تھے اب تم سوچ لو تمہیں کمال تک پہنچنا ہے یا تماشائی بننا. یہ اس میں چند مومن نکلیں گے، اس مصیبت میں سے چند لوگ بچا پائیں گے اپنا. اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے تماشائی ہیں یا وہ چند لوگوں میں شامل ہیں. اور یہ بھی سوچتے رہیے گا کہ امام کی رحمتیں ان کے لطف و عنایت بہت وسیع ہیں. کیا معلوم امام سب کے اوپر نظر عنایت کرتے ہیں، امام سب کو کوئی تحفظ دے. لشکر تو بہت بڑا لشکر ہوگا، یعنی کبھی کبھی انسان سوچتا ہے، کوئی آ کر پوچھتا ہے کیا ہم ان 313 میں شامل ہو سکتے ہیں؟ میں نے کسی کو کہہ دیا نہیں ہو سکتے، تو بیچارہ ساری رات گریا کرتا. کہنا لگا میں خاص 313 میں بھی نہیں ہو سکتا، اتنی بھی سعادت نہیں. میں نے سوچا تھا وہ 313 میں شاید نہیں ہوگا، لیکن امام کا لشکر بہت وسیع ہوگا. شاید کہیں چھوٹی موٹی سپاہی ہم ہو جائیں، شاید امام کے خیمے کے آس پاس کہیں کوئی جگہ ہمارے بھی نصیب میں آ جائے. اپنی ہمت کو زندہ رکھو، اپنی جرأت کو بڑھاؤ. شاید کوئی نظر کرم ان کا نظر لطف انور ہو ہی جائے تو بہت بڑا لشکر ہوگا. جانے ساری کرنے والے لوگ بہت ہوں گے، ان کا کہیں ہمارا تمہارا نام بھی آ ہی جائے. اپنی امیدوں کو زندہ رکھیں، اپنے ایمان سے لو لگائیں. پہلے سے تیار رہیں تو پھر آسانی ہو جائے گی. جب تشریف لائیں گے پہچاننا بھی آسان ہوگا، معرفت بھی آسان ہوگی، خدمت کرنا بھی آسان ہوگا. کتنا بڑا شرف ہوگا ان کی خدمت کرنا. چھٹے امام کا جملہ سوچیے گا، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. اگر ان کے زمانے میں پہنچ جاتا پوری زندگی ان کی خدمتیں کرتا. ابھی پتہ نہیں خدا نے کس کس کو یہ سعادت دینی ہے، اس مرحلے کو ضائع نہ کرنا. یہ بڑا عجیب مرحلہ آنے والا ہے. یوں لگ رہا ہے مجھے، کوئی کہے گا تم اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہو، میں بار بار کہہ رہا ہوں یوں لگ رہا ہے. نہیں ہوتا ہماری نظر کی ہوتا ہے، لیکن ہمیں یوں لگ رہا ہے. اپنے آپ کو اس مرحلے کے لیے کسی طرح سے تیار کر لیجیے. اور وہ امام ہمیشہ چاہیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ ساتھ، ہمیشہ چاہیں گے. پھر میں کہوں گا اب ابھی دیکھیے، ابھی بیٹھے بیٹھے ایک جملہ سوچیے گا اور خدا اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے. وہ یہ کہ یہ جو ہم اور آپ بیٹھے ان کا ذکر کر رہے ہیں، کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے چند مومن بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں؟ ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے، وہ نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے. سر میں سوچتا ہوں میری زبان میں طاقت نہیں ہے، انصاف کی بات کی میرے دل میں طاقت نہیں. یہاں کوئی تو ان کا سچا ماننے والا بیٹھا ہوگا، کوئی تو ایسا ہوگا جو ان کا ایسا سچا ماننے والا ہوگا جب وہ کہتا ہوگا یا آواز والے امام نظر ڈالتے ہوں. تو میں اپنے امام سے درخواست کروں گا کہ مولا ہماری زبانیں تو لڑکڑانے والی زبانیں ہیں، مولا ہمارے دل گناہگار دل ہیں، لیکن مولا یہاں کوئی آپ کا سچا ماننے والا ہوگا. اس سچے ماننے والے کے صدقے میں ہمارے اوپر کوئی نظر رحمت فرما دیجیے. مولا اس قابل کر دیجیے، ان زندگیوں کو آپ کے
تجھے یہاں پر موجود اپنے مخلصین کا واسطہ ہے پاک پروردگار، ان کا واسطہ جنہوں نے صدق دل سے تیری راہ میں آنسو بہائے ہے پاک پروردگار، ان تمام کے گناہوں کی مغفرت فرما اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ مخلصین کا ہے پاک پروردگار، تجھے واسطہ سارے دین کا ہے پاک پروردگار، ہم تمام کو اپنے ایمان کی نصرت کرنے والوں میں سے قرار فرما اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ ہم تمام کا ہے پاک پروردگار، جنہوں نے صادقانہ تیرے دین کے لیے خدمتیں کی ہیں پاک پروردگار، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوئے انہوں نے تیرے دین کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں پاک پروردگار، تجھے شہداء اسلام کا واسطہ ہے پاک پروردگار، مظلومیت کے عالم میں شہید ہونے والے افراد کا واسطہ، ہماری جانوں کو اسلام کی راہ میں شہادت قرار فرما اے پاک پروردگار، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے پاک پروردگار، ہو اہل بیت کے سوا اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ اس حب کا اور اخلاص کا ہے پاک پروردگار، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو کوئی بھی اہل بیت سے قرار فرما اے پاک پروردگار، ان کے چاہنے والے دنیا میں مصیبتوں سے دو چار ہیں